السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حمد و ثناء کے بعد اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں تفاعل اور نیک بدشگونی اسلام کا بنیادی اصول اور ہمہ قسم کے حالات میں مسلمانوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ نیک شگونی سے قوت ملتی ہے، ہمت پروان چڑھتی ہے، تفاعل کچھ کرنے کی ترغیب دلا کر روشن مستقبل تعمیر کرتا ہے۔ زمین پر کچھ حصوں میں مسلمانوں کے لیے اندوہاک حالات پیدا ہونے کی وجہ سے نیک شگونی کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ نیک شگونی اس امت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، چنانچہ کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفاعل کی وجہ سے زحمت رحمت میں بدلی اور عین مایوسی میں آس پیدا ہوئی۔ مومن کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی اور نیک شگونی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا دین پھیلتا پھولتا جائے اور غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگیں۔ تیزی سے پھیلاؤ اسلام کی ثابت شدہ امتیازی صفت ہے، یہ اسلام کی ذاتی خوبی ہے، اس پر پوری تاریخ شاہد ہے۔ چاہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، یا مسلمان جتنے بھی سست ہوں، یا دشمنوں کی جانب سے شدید مخالفت ہو، پھر بھی اسلام کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ مکہ میں اسلام کی ابتدا معمولی لوگوں سے ہوئی تھی، انہوں نے قید و بند اور اذیت کی تمام صعوبتیں برداشت کیں، لیکن پھر بھی چند سالوں کے اندر ہی اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل گیا اور ایک ایسی نسل سامنے آئی جس نے اسلام کے پیغام کو صحراؤں، دریا، پہاڑوں اور ریگزاروں میں پھیلا دیا۔ اسلام کی گونج اور صدا دور دور تک پھیل گئی۔ اسلام میں لوگ فوج در فوج اپنی تیزی کے ساتھ داخل ہونے لگے کہ اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق ہے کہ مستقبل صرف اسی دین کا ہوگا۔ اسلام اس لیے پھیل رہا ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اور اسے پھیلانے کی ذمہ داری خود لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مٹی یا کپڑے کی رہائش کو اسلام داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ باعزت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معزز بنا دے گا، اور ذلیل لوگوں کو اسلام ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ لوگوں نے بھی اسلام سے محبت کا اظہار کیا کیونکہ اسلام کے تمام گوشے روشن ہیں، اسلام ہی ثابت شدہ حق ہے، اسلام ہی فطرت سلیم اور عقل سلیم سے مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام نے اندھیروں میں اجالا کیا، لوگوں کو خوشیاں دیں اور ان کی شرح صدر فرمائی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہی دین اسلام فطرت الہی ہے، اسی پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اسلام پھیل رہا ہے کیونکہ اسلام کے ایمانی نظریات دلوں کی خالی جگہوں کو پر کر دیتے ہیں، روحانی بے چینی کو چین بخشتے ہیں، فکری پیاس بجھاتے ہیں، روحانی ضروریات پوری کرتے ہیں، نفس کو اطمینان دے کر اس کی تشنگی ختم کر دیتے ہیں۔ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ اسی دین نے انسان کو اس کا اصلی مقام دیا، جسم و روح کو بلندیوں تک پہنچایا، انسانیت کے دل و دماغ کو پروان چڑھایا۔ اسلام نے انسانیت کے سامنے نئے افق کھولے، کائنات کو انسان کے تابع کیا، اور کسی بھی مفید چیز کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا۔ مستقبل اسی دین کا ہے کیونکہ اسلام کی اثر انگیزی ایسی ہے کہ جسے ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام کے کارناموں کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت میں لا کھڑا کیا، دنیاوی حد بندیوں سے ابدی سعادتوں
تک پہنچایا، دلوں کو نفرت کی بجائے محبت و شفقت کے میدان میں پہنچایا۔ اسلام پھیلتا ہی جائے گا، کیونکہ اسلام علم اور اہل علم کو اعلیٰ مقام دیتا ہے، عقل و فکر کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی خطے میں اسلام پہنچا تو اس خطے کو علم کے نور سے منور کر دیا، وہاں علم و عرفان کے دیپ روشن کیے۔ اس طرح سے امت مسلمہ نے انسانی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، چنانچہ اسلامی طرز زندگی سابقہ ثقافتوں کے لیے تکمیل کا باعث بنا۔ لوگ اسلام پر خوش و خرم ہوئے، کیونکہ اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں پوری انسانیت کے لیے اجتماعی عدل قائم کرتا ہے۔ اسلام نے اخوت پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنایا، باہمی تعاون کی فضا قائم کی، معاشرے میں ایک دوسرے کے کام آنے کی ریت ڈالی۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے تو یہ میری اس مسجد میں 2 ماہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی مسجد کی طرف ارشاد فرمایا۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اسلام میں عدل کا مفہوم مکمل طور پر واضح ہے۔ اسلام میں عدل کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اسلام میں عدل کا معیار حسب اور نسب سے تبدیل نہیں ہوتا، کسی کی شان و شوکت اور دولت سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی سرزمین پر تمام کے تمام افراد یکساں طور پر عدل سے مستفید ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان پر واجب ہے کہ اس دھرتی کے ہر گوشے میں اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ اس ذمہ داری کی ابتدا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری طرف سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تمام ممکنہ اسباب اپنائے، چنانچہ جس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت کے لیے اپنے قبیلے بنو غفار میں رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان سے بھی اپنے قبیلے دوس میں رہنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں پر اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہو سکے۔ مسلمان کو اسلام کی نشر و اشاعت کا حکم دیا گیا ہے، تاہم مسلمان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور ان پر جبر نہیں کر سکتے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ انہیں راہ ہدایت پر چلائیں، وہ تو اللہ جسے چاہے راہ راست پر چلاتا ہے۔ اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر بھی ہے جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ سفیر، طلبہ، تاجر یا مزدور کچھ بھی ہوں۔ اسلام کی نشر و اشاعت کا کام بہت ہی عظمت والا عمل ہے اور بلند مقام کا باعث ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے اور نیک عمل کرے، نیز وہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، بخاری و مسلم۔ اور ہم یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ سلف صالحین کے ہاتھوں اسلام کی نشر و اشاعت کا مؤثر ترین ذریعہ یہ تھا کہ فتوحات میں بھی ان کا رویہ بہت عادلانہ تھا، ان کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے تھے، ان کا اخلاق، دین، تقوی اور استقامت میں رنگا ہوتا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ان مسلم فاتحین اور افواج کا ذکر آتا ہے جو جنگجو نہیں بلکہ واعظ تھے۔ اسلام کی آبیاری کرنے والے یہ قائدین صاف دل، پاک روح اور اعلیٰ احساسات کے مالک تھے، بلکہ ان میں ہر ایک شخص شفقت و رحمت کا سرچشمہ تھا جہاں سے ہر وقت لوگ مستفید ہوتے تھے۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ بشریت کے کانوں تک قرآن کریم کی آواز پہنچا دیں۔ در ذیل آیت میں مشرکین کو
قرآن مجید کی تلاوت سنانے کی تاکید فرمائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دو کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف افراد جدید میڈیا اور ٹیکنالوجی کی دعوتی نقطۂ نظر سے اہمیت اور ضرورت جانتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمارے ہاں بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میڈیا کے ان سرگرم ذرائع کو مسخر فرما دیا ہے بشرطے کہ عالمی طور پر اسلام کی روشن تعلیمات پہنچانے کے لیے ان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور اسلام کی صورت مسخ کرنے والوں کے خلاف اقدامات کریں۔ یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ اسلام کو آئے دن کسی نہ کسی صورت میں جھوٹ، ظلم و زیادتی کا سامنا رہتا ہے۔ کوئی شدت پسندی اور دہشت گردی کو اسلام اور مسلمانوں سے نتھی کرتا ہے تو کوئی کارٹون اور میڈیا کے تراشوں کا سہارا لے کر دین اسلام سے خوف زدہ کرتا ہے کہ یہ دین تو شکوک و شبہات، قدامت پسندی، تنزلی اور منفی سوچ کا حامل دین ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے اسلام کی اصل صورت مسخ نہیں ہو سکتی اور نہ مسلم نوجوانوں کے بازوؤں کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسلام کے نور اور چمکتی دمکتی خوبصورتی میں کمی بھی نہیں لا سکتی، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے نور الہی کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ جھوٹ اور بہتان بازی کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ اسلام نے کبھی بھی کسی کو اپنا عقیدہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ تاریخ حق اور انصاف کی روشنائی کے ذریعے اس بات کی گواہی دے گی کہ اسلام کا پھیلاؤ براہین، دلائل، فیاضی اور عدل سے ہوا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، یقیناً بھلائی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ لوگوں کو اس وقت تک مجبور کریں گے جب تک وہ مومن نہ بن جائیں؟ اے اللہ کے بندو، کچھ لوگوں کے لا علمی کی بنا پر گمراہی پر چلنے یا منحرف نظریات اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں کے متعلق لوگوں کا تصور بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں، متصادم مناہج امت کو تقسیم در تقسیم کرتے ہیں اور امت کے اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے دین اسلام کی نشر و اشاعت متاثر ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر اس دین کی آبیاری کے لیے ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔